بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جنات کے متعلق چند ایسی باتیں شیئر کروں گا جو پہلے کبھی شاید ہی آپ نے سنی ہوں، جن میں سب سے پہلے کہ جنات کیا ہیں، نمبر 2 جنات کی حقیقت کیا ہے، نمبر 3 کہ جنات کو کب پیدا کیا گیا، نمبر 4 کیا جنات بوڑھے ہو کر دوبارہ جوان ہوتے ہیں، نمبر 5 کہ جنات کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے کہ جنات کیا ہیں۔ انسان اور فرشتوں کے علاوہ جنات ایک دوسری دنیا کا نام ہے۔ جنات اور انسانوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ یہ دونوں سمجھ بوجھ کی صفت رکھتے ہیں، دونوں میں اچھے اور برے راستے کو منتخب کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ انسانوں سے جنات چند چیزوں میں مختلف ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جن کی حقیقت انسان کی حقیقت سے مختلف ہے۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ الاعراف میں کہ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جنات کی حقیقت کیا ہے کہ اس بارے میں اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں یہ واضح طور پر ارشاد ہے کہ ہم نے جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنات کی حقیقت آگ ہے۔ ابو الوفا بن عقیل نے اپنی کتاب الفنون میں یہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے جنوں کے متعلق ایک اعتراض کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے، حالانکہ آگ کے شعلے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کو جلا دیتے ہیں۔ اگر یہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں تو آگ کو کیسے جلا سکتی ہے؟ ابو الوفا نے اس کا جواب لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو مٹی اور کیچڑ اور پکی ہوئی مٹی کی طرف منسوب کیا ہے، اسی طرح شیطانوں اور جنوں کو آگ کی طرف منسوب کیا ہے۔ انسان کے مٹی سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصلیت مٹی ہے، آدمی خود حقیقت میں مٹی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جن کی اصلیت آگ ہے وہ خود حقیقت میں آگ نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں مجھے شیطان نظر آیا تو میں نے اس کا گلا دبوچ دیا، جس سے مجھے اپنے ہاتھوں میں اس کے تھوک کی برودت محسوس ہوئی۔ اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے قتل کر دیتا۔ جو شخص جلا دینے والی آگ ہو، بھلا اس کے تھوک میں برودت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے ہمارے قول کی صحت ثابت ہوتی ہے۔ یہ بات کہ جنات اب اپنے آتشی عنصر پر باقی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ابلیس میرے چہرے پر ڈالنے کے لیے آگ کا شعلہ لے کر آیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب معراج میں نے ایک عفریت کو دیکھا جو آگ کا شعلہ لے کر میرا تعاقب کر رہا تھا۔ جب بھی میں نے پیچھے دیکھا وہ نظر آیا۔ تو ان حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جنات اپنے آتشی عنصر پر برقرار رہے ہوتے تو انہیں اس بات کی ضرورت نہ ہوتی کہ ان میں سے کوئی عفریت یا شیطان آگ کا شعلہ لے کر آتا، بلکہ اس کا ہاتھ یا کوئی اور عضو ہی انسان کو چھو کر جلا دینے کے لیے کافی ہوتا۔
جیسا کہ حقیقی آگ محض انسان کو چھو دینے سے جلا دیتی ہے، معلوم ہوا کہ یہ آگ تمام عناصر میں مل کر برودت کی شکل اختیار کر گئی ہے، بلکہ بسا اوقات برودت ہی کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غذا کو جسم کی بالیدگی کا ذریعہ بنایا ہے۔ غذا جتنی گرم یا ٹھنڈی، خشک و تر ہوتی ہے، اسی حساب سے بالیدگی و نشو و نما ہوتی ہے۔ اس میں بھی شک نہیں کہ جنات وہی چیزیں کھاتے پیتے ہیں جو ہم کھاتے اور پیتے ہیں، اسی کی وجہ سے ان کے جسم کو بھی غذا کے اعتبار سے نشو و نما اور بالیدگی حاصل ہوتی ہے، اور ان میں توالد اور نسل بڑھانے کا عمل جاری رہتا ہے۔ ان اسباب کی بنا وہ اپنے آتشی عنصر سے منتقل ہو کر عناصر اربع کا مجموعہ بن چکے ہیں۔ نمبر 3 کہ جنات کی تخلیق کب ہوئی، یعنی جنات کو کب پیدا کیا گیا، تو اس کے متعلق اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ الحجر کے اندر کہ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے ہم جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ اس آیت میں صراحتاً یہ بات موجود ہے کہ جن انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے، اور کتنے پہلے پیدا کیے گئے، اس کے متعلق بعض حضرات کا خیال ہے کہ ان کی پیدائش انسان سے 2000 برس پہلے ہوئی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسان سے 2000 سال پہلے پیدا کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جنات زمین کے باشندے تھے اور فرشتے آسمان کے، فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا ہوا تھا۔ ہر آسمان میں کچھ فرشتے رہتے تھے، اور ہر آسمان کے باشندے نماز، تسبیح اور دعا کرتے، اور ہر اوپر آسمان والے فرشتے نیچے آسمان والوں سے زیادہ عبادت، دعا، تسبیح اور ذکر اذکار کرتے۔ اس طرح فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا اور جنات نے زمین کو۔ آگے چلتے ہیں کہ جنات کی کتنی قسمیں ہیں، تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتی ہے، ایک وہ ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور تیسری قسم وہ ہے جو سفر میں رہتی ہے اور کبھی قیام کرتی ہے، یعنی بھوت وغیرہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن